چال ڈھال، اخلاق، طرز، عادات، ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش تھی کہ میں حضور کے مشابہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب وہ ہے، جب ایک ایسی مماثلت ہے، ایک مثال آپ کو دوں، جب حضور کو وحی ملی تھی اور حضور ڈر آ گئے، جب پہلی وحی ملی تھی حضور ڈرتے ہوئے گھر آئے، حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو تسلی کے کلمات کہے حضور کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ فقیروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، اللہ آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا، آپ جان کا خوف مت کریں۔ یہی الفاظ ہو بہو جب حضرت ابوبکر صدیق کو مکہ کے اندر پناہ دی، کافروں سے خطرہ تھا، تو یہی الفاظ ہو بہو پناہ دینے والے نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہے کہ صدیق میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، تم ایسے آدمی ہو، اخلاق تمہارا اچھا ہے، تمہاری عادات اچھی ہیں، تم مہمانوں کا اکرام کرتے ہو، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو سارا حضور کے رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ اب وہ وہی الفاظ جو حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے کہے تھے، اب اتنے عرصے اتنے سالوں بعد وہی الفاظ پناہ دینے والا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بول رہا ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو حضور کے سانچے میں ڈال دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ذرا برابر بھی فرق نہ ہو، میرا چال اسی طرح، میرا چال چلن حضور کی طرح ہو، میرا اخلاق حضور کی طرح ہو، میرا لباس حضور کی طرح ہو۔ یہ جذبہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ہوتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حضور سے بے پناہ محبت تھی، اور جتنی محبت حضرت ابوبکر کو تھی حضور سے، اتنی ہی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کرتے تھے۔